جی، یہ عقیدہ کفارہ جو ہے یہ مسیحیت کے اہم عقائد میں سے ہے، اور کفارہ کے لفظی معنی ڈھانکنے یا چھپانے کے ہیں، اور اصطلاح کے طور پر اس کا مفہوم یہ ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر بنی آدم کے گناہوں کو چھپا دیا اور ان کے لیے نجات کا موجب بن گئے۔ مسیحیوں کے نزدیک ہر انسان پیدائشی گناہ گار ہے۔ آدم حوا نے جو گناہ کیا وہ وراثتاً ہر شخص کی فطرت میں چلا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر شخص گناہ گار ہے، اور مسیحیوں کے نزدیک نیک اعمال نجات کا موجب نہیں ہو سکتے، اور مسیح کی قربانی کے بغیر گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی۔ تصور موروثی گناہ کا یعنی اوریجنل سن کا پایا جاتا ہے مسیح عقیدہ میں، جس کے مطابق انسان کی سرشت میں گناہ شروع سے موجود تھا، یعنی یہ گناہ آدم اور حوا کے باغ عدن میں گناہ کرنے کے باعث بنی نوع انسان میں داخل ہوا، اور ایک پشت سے دوسری پشت تک ورثہ۔ جب ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا تفصیل ہے، تو پیدائش باب 1 آیت 15 میں مذکور ہے کہ خداوند خدا نے اس آدم کو عدن کے باغ میں باغبانی کرنے اور اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے لے گیا اور ان کو عدن کے باغ ہی میں رکھا، اور خدا نے اس آدم سے کہا، باغ میں جس کسی درخت کے میوہ کو تو چاہے کھا لے، لیکن نیکی اور بدی کی جانکاری دینے والے درخت کے پھل کو تو ہرگز نہ کھانا، اور وہ یہ بھی حکم دیا کہ اگر کسی وجہ سے تو اس درخت کا پھل کھائے گا تو مر جائے گا۔ اس کا جب یہ بات خدا نے آدم سے کہہ دی اور تنبیہ بھی کر دی کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن بائبل کے مطابق سانپ نے بائبل کی آدم کی اہلیہ حوا سے اس کو دھوکہ دیا، اور حوا نے آدم کو اس پر راضی کر لیا کہ وہ درخت کو کھائے، اور جس کی وجہ سے بائبل میں لکھا ہے کہ وہ پھر ان کی برہنگی ان پر ظاہر ہو گئی۔ تو اس غلطی کے نتیجہ میں پھر خدا نے کچھ سزائیں دیں، جو کہ بائبل میں مذکور ہیں۔ لکھا ہے کہ تب خداوند نے عورت سے پوچھا، تو نے کیا کیا؟ اس عورت نے جواب دیا، سانپ نے مجھ سے مکر و فریب کیا اور میں نے وہ پھل کھا لیا۔ اس وقت خدا نے سانپ سے کہا، تو نے یہ بہت ہی برا کام کیا ہے، اس لیے تیرے واسطے بڑی خرابی ہوگی، دیگر حیوانات کے مقابلے تیری گھٹیا اور کمتر حالت ہوگی، تجھے اپنے ہی پیٹھ کے بل۔ یہ سزا سانپ کو دی گئی کیونکہ اس نے ورغلایا، اور پھر عورت کو یہ سزا دی گئی کہ جب تو حاملہ ہوگی تو بہت تکلیف اٹھائے گی، اور تجھے وضع حمل کے وقت درد ذیل ہوگا، اور تو مرد سے بہت محبت کرے گی، لیکن وہ تجھ پر حکمرانی کرے گا۔ اور یہ عورت کی سزا ہوئی، اور آدم کو یہ سزا ہوئی کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس ممنوع درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن تو نے اپنی بیوی کی بات سن کر اس درخت کے پھل کو کھایا۔ آگے سزا اس طرح آگے بیان کی جاتی ہے کہ تیری وجہ سے میں زمین پر لعنت کرتا ہوں، زمین سے اناج اگانے کے لیے تجھے تیری زندگی بھر محنت و مشقت سے کام کرنا ہوگا، اور زمین تیرے لیے کانٹے اور گھاس پھوس اگائے گی، اور کھیت میں اگنے والی فصل کو تو کھائے گا، اور تو غذا کے لیے اس وقت تک تکلیف اٹھا کر محنت کرے گا جب تک تیرے چہرے سے پسینہ نہ بہے، اور تو مرتے دم تک تکلیف اٹھا کر کام کرتا رہے گا، اس کے بعد تو مٹی بن جائے گا، اس لیے کہ میں نے تیری تخلیق میں مٹی ہی کا استعمال کیا ہے، اور کہا کہ جب تو مرے گا تو مٹی ہی بنے گا۔ یعنی آدم سے جو غلطی ہوئی، اور جس میں آدم کی بیوی بھی شامل تھی اور سانپ بھی شامل تھا، تو سانپ کو بھی خدا نے سزا دی، اور عورت کو بھی خدا نے سزا دی، اور مرد کو بھی خدا نے سزا دی، جس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کو 4000 سال تک یہ خیال کیوں نہ آیا کہ انسانوں کے گناہ کے معاف کرنے کی کوئی ترکیب کرتا اور اپنا بیٹا پہلے ہی بھیج دیتا تاکہ اس کی قربانی سے انسانوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ مگر مسیح کی قربانی سے پہلے والے جو انسان ہیں بیچارے گناہ گار بن کر جیے، اور گناہ گار بن کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر مسیح نے صلیبی لعنتی موت قبول کی، جیسا کہ پولس رسول نے بیان کیا ہے، تاکہ انسانوں کو موروثی گناہ سے بچایا جائے، اور مسیح خود لعنتی ہوا تاکہ اپنے پیروکاروں کو موروثی گناہ کی لعنت سے اور شریعت کی لعنت سے بچا سکے۔
جیسا کہ پولس رسول بائبل انجیل مقدس میں لکھتے ہیں، گلتیوں باب 3 آیت 13 میں لکھتے ہیں کہ مسیح نے ہمیں خرید کر اس لعنت سے آزاد کروایا جو شریعت کے ذریعہ ہم پر آئی اور ہماری جگہ لعنتی بن گیا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو شخص سولی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے۔ اگر یعنی لوگوں کی جو لعنت پڑی تھی گناہ کی وجہ سے ان پر، اس کو زائل کرنے کے لیے کفارہ اس کا یہ ادا کیا گیا کہ مسیح نے اپنی جان صلیب پر دی، اور چونکہ صلیبی موت کو لعنتی موت کہا جاتا ہے بائبل کے مطابق، تو مسیح نے خود لعنتی بننا قبول کر لیا اور انسانوں کو لعنت سے بچا لیا۔ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں اور یہ ایمان لے آئیں کہ مسیح نے ہمارے گناہوں سے بچانے کے لیے صلیب پر لعنتی موت قبول کی اور پھر زندہ ہو کر خداوند باپ کے پہلو میں جا بیٹھا، تو ہمیں ہمارے موروثی گناہ سے نجات مل جائے گی۔ اب دیکھیں، اس میں بھی آپ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے اپنا بیٹا بھیجا اور اس کی قربانی ہو گئی، لیکن مسیح تو پھر دوبارہ زندہ ہو گیا اور باپ کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ یعنی یہ ویسی ہے جیسے ہم ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ کسی کا کوئی کردار ہے، اس کو ڈرامے میں پھانسی دی جاتی ہے، لیکن وہ مرتا نہیں کیونکہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے مرنے کی۔ تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم کی غلطی کی سزا کیا تھی؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، سانپ کو سزا ملی، عورت کو سزا ملی، مرد کو سزا ملی۔ تو کیا جو مسیح نے اپنی لعنتی قربانی پیش کی صلیب کے اوپر جان دے کر، کیا اس کے بعد یہ سزا کل عدم ہو گئی کہ نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ اب دیکھیں، سانپ کو سزا ملی تھی کہ وہ زمین پر رینگے گا، مٹی کھائے گا اور سر اس کا کچلا جائے گا اور انسان اس کا دشمن ہوگا۔ تو مسیح کی قربانی دینے کے باوجود اب 2000 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، ابھی تک سانپ کی وہی حالت ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہوئی اس کی گناہ کی جو اس نے کیا تھا ورغلانے کا۔ تو سانپ کے لیے مسیح کی لعنتی قربانی بے فائدہ رہی۔ اچھا، عورت کو نافرمانی کی سزا ملی، ابھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو یہ سزا ملی کہ جب تو حاملہ ہوگی تو بہت تکلیف اٹھائے گی اور تجھے وضع حمل کے لیے وقت درد ذیل ہوگا اور تو مرد سے محبت کرے گی، لیکن وہ تجھ پر حکمرانی کرے گا۔ تو 2000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے مسیح کی لعنتی قربانی کو، اور ابھی تک عورت حاملہ ہوتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے، درد ذیل اس کو ہوتا ہے، مرد اس سے محبت کرتا ہے اور اس پر حکمرانی کرتا ہے۔ یعنی عورت کو بھی مسیح کی لعنتی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب اگر مسیح کی لعنتی قربانی سے کوئی فائدہ انسانوں کو پہنچ سکتا تھا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر ایک وہ جو مسیح کے کفارہ پر ایمان لائے اور اس سے گناہ کی طاقت چھین لی جائے، یعنی وہ گناہ کرنے پر قادر ہی نہ رہے، تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ مسیح کی لعنتی قربانی جو ہوئی، اس نے تکلیف اٹھائی، تو اس کا فائدہ انسانوں کو پہنچتا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہوا۔ عیسائی لوگ جو اس کفارہ اچھا، دوسرا طریق یہ تھا کہ مسیح کی لعنتی قربانی کا یہ فائدہ ہونا چاہیے تھا کہ چونکہ مسیح تمام انسانوں کے تمام گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لعنتی موت قبول کر کے مر گیا اور یوں ان کے گناہوں کا مداوع کر گیا، یعنی کفارہ دے دیا اس نے، تو پھر اب اگر کوئی مسیحی گناہ کرے تو اسے سزا نہیں ملے گی۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو یہ بھی فائدہ مسیح کی لعنتی موت سے نہیں پہنچا، کیونکہ مسیحی بھی دوسرے لوگوں کی طرح جو مسیح کے منکر ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، جرم بھی کرتے ہیں، اور ان کے کیے کی سزا عدالتوں سے ملتی ہے، چاہے وہ مسیحی ہو یا غیر مسیحی، مجرم کو سزا ملتی ہے۔ بس مسیح کی لعنتی موت کو قبول کرنے کا یہ فائدہ بھی مسیح کے پیروکاروں کو نہیں پہنچا کہ کم از کم اب ان کے سارے گناہ اب وہ جو کرتے ہیں وہی ان کے معاف ہو جائیں، لیکن نہیں، مسیح کے پیروکاروں کے گناہ جو ہیں وہ ان کو سزا ملے گی۔ کوئی مسیحی تمام ثبوت جو میں نے پیش کیے ہیں، جن سے ہر ایک شخص بخوبی واقف ہے اور شب و روز ان کا گواہ بھی ہے، یہ ثابت کرتے ہیں کہ مسیحی عقیدہ کے مطابق خداوند باپ کے اپنے اکلوتے بیٹے کو گناہوں کی معافی کے عوض بھیجنا اور اسے قربان کرنا اور صلیب پر لعنتی موت قبول کروانا سب کا سب ایک فضول عمل تھا، جس سے مسیح کے پیروکاروں کو ایک رتی برابر فائدہ نہیں ہوا۔
اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اس کے متعلق فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 22 حقیقت الوحی میں کہ لکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے ذکر کی اس جگہ ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا خدا مثل ان کی دوسری کلوں اور مشینوں کے خود اپنا ایجاد کردہ ہے، جس کا صحیفہ فطرت میں کچھ پتہ نہیں ملتا، اور اس کی طرف سے انل موجود کی آواز نہیں آتی، اور نہ اس نے کوئی خدائی کام دکھلائے،